السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان جس کو پہلے ہی عالمی ثالثی عدالتوں میں بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا، تاہم متعلقہ حکومتوں نے جیسے تیسے کر کے ان معاملات کو مینیج کیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بوجھ قومی خزانے پر ضرور پڑا۔ اور اب وہی معاملات جس کی ہم نے نشاندہی کی تھی، خطرے کی گھنٹی بجائی تھی، وہ خطرے کی گھنٹی اب پرزور طریقے سے بج رہی ہے، جس کے مطابق کے الیکٹرک کے انویسٹرز نے پاکستان کے خلاف $2 ارب ہرجانے کی ثالثی کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ یہ کتنا کریٹیکل معاملہ ہے، کس وزارت کی ہٹ دھرمی اور غلط فیصلہ سازی کی وجہ سے معاملہ اس نہج تک پہنچا ہے، اور اس آربیٹریشن کے ممکنہ طور کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے پورے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس پہ، اور بالخصوص ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے اس پر تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر کے اندر حکومت کی کوشش ہے کہ ماحول دوست اور ایفیشینٹ الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے 100 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی تھی۔ یہ ایسی سبسڈی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ کو اس میں ٹیکسوں میں کمی ہوگی یا کچھ اور طریقے سے اس کو آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ یہ رقم براہ راست ایسے لوگ جن کے ابھی ہم آگے چل کے بتائیں گے جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے، گاڑی خریدیں گے، گاڑی خریدنے کے بعد کون سی کنڈیشنز ہیں، جب آپ اس کو میٹ کریں گے تو آپ کو 80,000 روپے ریفنڈ ملے گا، آپ کو 80,000 روپے واپس ملیں گے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس کا کیا کرائیٹیریا ہے اور اس کے لیے مجموعی طور کے اوپر کتنی رقم مختص کرنے کے بعد اس کے اوپر باضابطہ امپلیمنٹیشن شروع کر دی گئی ہے، یہ ایک بڑا پروگرام ہے جو کہ بنیادی طور کے اوپر 100 ارب روپے کا ہے، تو اس کی تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت بہت تیزی کے ساتھ مختلف قوانین میں تبدیلیاں کر رہی ہے۔ جہاں پر 28ویں ترمیم کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، وہیں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلقہ قانون یعنی کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں بھی بڑی ترامیم کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ارکان قومی اسمبلی کو بہت بڑا ہیوی پریویلیج دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے معاملات کے اندر سپریم کورٹ کا جو اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب میجر اس کے اندر ان ترامیم کی امپلیکیشنز اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ آج ہم اس شو میں ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ اب مغربی طاقتیں بھی بول اٹھی ہیں امریکہ کے خلاف، کہ جو ایک عالمی نظام تھا، جو عالمی ایک انصاف اور قانون کا سو کالڈ نظام تھا، وہ بھی خطرے سے دوچار ہے، اور بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے لیڈرز امریکی صدر کی ہٹ دھرمی اور اس کی جو اپروچ ہے دنیا کو چلانے کی، اس کے اوپر برملا اپنا اظہار کرنا لگے ہیں۔ یہ دنیا کیا ایک نئے کسی سسٹم کی طرف ایوالو ہونے جا رہی ہے، اقوام متحدہ کا کیا بنے گا، اس کے اوپر بھی خالد صاحب سے آج ڈیٹیل کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ہمارا شعبہ توانائی، جس کے ساتھ ہمارے ملک کی ترقی اور عوام کی پریشانی یا خوشی براہ راست منسلک ہے، اور اس توانائی کے شعبے کے اندر ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنی اور کے الیکٹرک ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کرتی ہے۔ اور ہمارے ویورز کو ایک ایکسکلوسیو خبر آپ نے شیئر کی تھی، مجھے یاد ہے سب سے پہلے ایکسکلوسیو ویوز کے ویورز کو پتہ چلا، پھر دی نیوز جنگ اور جیو کے ویورز کو پتہ چلا کہ حکومت پاکستان کو کے الیکٹرک کے انویسٹرز کی طرف سے ایک نوٹس سرو کیا گیا تھا کہ یہ معاملات ہیں، ان کو حل کر رہے، بصورت دیگر $2 ارب ہرجانے کی کاروائی شروع ہوگی اور ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا وہ وقت گزر گیا؟ پاور ڈویژن نے اس کی طرف کان نہیں دھرے، پرائم منسٹر اس کے اوپر متحرک نہیں ہوئے، اور اب الٹیمیٹلی عالمی ثالثی عدالت میں باضابطہ طور کے اوپر وہ پروسیس شروع ہو گئے۔ جی بڑی صاحب، یہ بڑی ان ویلکمنگ ڈیولپمنٹ ہے، میں اس کو کہوں گا، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت انرجی کرائسس کا شکار ہے۔ بے شک ہمارے پاس زیادہ الیکٹریسٹی ہو تو بھی کرائسس ہے، نہ ہو تو بھی کرائسس ہے، زیادہ گیس ہو تو بھی کرائسس ہے، نہ ہو تو بھی کرائسس ہے، اور کبھی کبھار ہم اپنی جو پالیسیز ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ان سے بھی ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں، اور توازن قائم کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ بالکل، اور جو کے الیکٹرک ہے بٹ صاحب، ذرا آپ غور کریں، آپ کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، اور جب یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے نام سے مشہور تھی،
تو اس وقت کیا حالات تھے وہاں پہ. اور پھر جب 2005 میں جب اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایسا ایریا پاکستان کا جہاں پہ بہت سارے نو گو ایریاز تھے، ایسا بزنس سینٹر پاکستان کا یہ بزنس کیپٹل تھا جہاں پہ نو گو ایریاز جگہ جگہ موجود تھے، وہاں پہ آپ نے ایک اسٹیٹ اونڈ اینٹی پرائیویٹائز کی. ان لوگوں نے حوصلے کے ساتھ اس کو خریدا اور پھر اس کو چلانا شروع کیا. بٹی صاحب یہ جو ہے نا مختلف ہاتھوں میں بکتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جو لیٹسٹ ہیں وہ ہے الجمایہ گروپ ہے اور کویتی کمپنیز ہیں جن جو اور 25 اور انڈیویجولس ہیں جن کے شیئرز ہیں 30.7%. انہوں نے پہلے بھی الجمایہ گروپ نے اور ڈینہم جو ہے کویت کی کمپنی ہے ان کا ایک گروپ ہے، ان میں بھی 5 کمپنیز ہیں. تو انہوں نے پہلے بھی جو اکتوبر 2025 میں ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ انہوں نے لیگل نوٹس دے دیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو. پھر انہوں نے کاپی دی اسپیشل انویسٹیگیشن اسپیشل جو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو بھی انہوں نے کاپی ایک بھیجی. انہوں نے پھر انفارم کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، ٹھیک ہے نا، پاور ڈویژن کو. تو کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس تھے ان سب کو انہوں نے یہ نوٹس کی کاپی بھی بھیجی، اور نوٹس جو تھا ہمارا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ڈائریکٹ انہوں نے بھیجا. اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے چونکہ ہم نے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے، شیئرز خریدے ہیں، وہ صرف اور صرف OIC انویسٹمنٹ ایگریمنٹ کے تحت ہم نے خریدے ہیں. تو آپ اس ایگریمنٹ کی جو ہے نا بریچز کر رہے ہیں، وائلیشنز کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا بٹی صاحب انہوں نے یہ اس وقت وہ اس لیے وہ ایجیٹیٹ ہو گئے تھے کہ ایک ملٹی ایئر ٹیرف جو تھا وہ نیپرا نے اناؤنس کیا، وہ بڑا یعنی اچھا ٹیرف تھا، اس پہ بڑے سیٹسفائڈ تھے، تمام اسٹیک ہولڈر سیٹسفائڈ تھے. ٹاسک فورس جو تھی آن پاور اس کی ریکمنڈیشنز بھی اس میں شامل تھی، SIFC بھی آن بورڈ تھی، اور وہ ٹیرف دے دیا گیا. لیکن بعد میں پاور ڈویژن جو ہے وہ سامنے آئی اور انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. چیلنج کرنے کے بعد انہوں نے دباؤ ڈالا اور انہوں نے SIFC کو بھی مس گائیڈ کیا، اور اس مس گائیڈ کرنے کے نتیجے میں نیپرا جو تھا وہ پریشر میں آ گیا اور انہوں نے ان کے ٹیرف کو ری ایڈجسٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کو سالانہ جو ہے 85 ارب روپے کا نقصان. اس کے علاوہ انہوں نے جو چیز ایجیٹیٹ کی ہے کہ ہمارے ریسیویبلز بے شمار ہیں جو انہوں نے نہیں دیے، ٹیرف ڈفرینشیل جو سبسڈی ہے وہ بھی انہوں نے کبھی ہمیں پراپر ٹائم پہ نہیں دی، اور وہ بھی مسائل ہیں. پھر انہوں نے ایک اور چیز جو اس میں مینشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اکتوبر 2016 میں ہم اس کو بیچنا چاہ رہے تھے، اور جو شنگھائی الیکٹرک پاور والے تھے وہ راضی تھے اور ہم بھی ایگری ہو گئے تھے تمام اسٹیک ہولڈرز، اور اس کے 66.4% ہم شیئر جو تھے وہ ڈول آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس کی مالیت 1.77 ارب ڈالر تھی. تو وہ شنگھائی والے بھی ہو گئے. پھر جتنی بھی جو کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ بھی پوری ہوگی، اپروولز بھی ساری پوری ہوگی، اور تمام منسٹریز نے، ریگولیٹرز نے اور اداروں نے بھی دے دیا. لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو ڈیلے کرتے گئے، ان اپروولز کو ڈیلے کرتے چلے گئے، اور جو شنگھائی الیکٹرک پاور تھی وہ SCCP سے ہر سال ایکسٹینشن لیا کرتی تھی، ہمیں اچھی طرح یاد ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ 2016 میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے جو منسٹر تھے، پاور کے جو منسٹر تھے وہ تھے آج کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب. تو انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ اب یہ اسٹیکس شنگھائی الیکٹرک پاور جو ہے کہ الیکٹرک کے لینے والی ہے، اور یہ نہ صرف خریدے گی بلکہ اس پہ 7 ارب ڈالر مزید انجیکٹ کرے گی. کریڈٹ لیا گیا تھا، بڑا کریڈٹ لیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد بھٹی صاحب یہی ادارے، اور میں آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ کچھ ہمارے ہاں بہت خوفناک قسم کا ریڈ ٹیپزم ہے، بیوروکریٹس ہیں کچھ جو ڈسیزن جو ایک ہو جاتا ہے پھر اس کو سکٹل کرنے کے لیے سارے درپے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو شنگھائی الیکٹرک پاور والوں کو یہ پرائیویٹائز نہ کر سکے، ان کو بیچ نہ سکے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ایگزسٹنگ جو انویسٹرز ہیں ان کو بڑا نقصان ہوا. تو انہوں نے یہ چیزیں مینشن کی. بٹی صاحب اب کیا ہوا ہے کہ جنوری 16 کو ابھی انہوں نے پہلے جب لیگل نوٹس دیا تو ہماری جو اتھارٹیز سوئی رہی، انہوں نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا، ان کو کوئی جو ریکوائرڈ ایکشن کرنا تھا وہ بھی نہیں دیا. میں کہوں گا کہ SIFC
بھی خاموش رہی, اس میں پاور ڈویژن نے بھی کوئی کام نہیں کیا, اے جے پی نے کوئی تھوڑی بہت کارسپونڈنس کی, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور مسائل کو ریزالو کریں, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اس سے وہ زیادہ افینڈ ہو گئے ہمارے جو انویسٹرز ہیں کے الیکٹرک کے. انہوں نے کیا کیا کہ جنوری 16 کو ابھی انہوں نے نوٹس آف آربیٹریشن دے دیا. اچھا, اب نوٹس آف آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آربیٹریشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے جو 2 UK لا فرم جو ہائر کی ہیں, جنہوں نے پاکستان کو, اٹارنی جنرل آف پاکستان کو آربیٹریشن کے شروع ہونے کا بتایا ہے, اس میں آ جاتی ہے بھٹی صاحب اسٹیپ 2 انٹرنیشنل. ایک تو یہ ہے, اس نے لیگل نوٹس بھی دیا تھا, لیکن اب ایک اور ساتھ کمپنی مل گئی ہے, وہ بھی UK بیسڈ ہے, اس کا نام ہے اومنیا اسٹریٹجی. یہ بھی انٹرنیشنل فرم ہے. اومنیا اسٹریٹجی کا سب سے مین جو لیگل کونسل ہے نا بھٹی صاحب, اس کا نام ہے چیری بلیئر. چیری بلیئر کون ہے؟ چیری بلیئر ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ UK کا ایک بڑا ہی مشہور پرائم منسٹر ہے ٹونی بلیئر, گزرا ہے, یہ ان کی بیگم ہے چیری بلیئر. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان انویسٹرز نے کن کو ہائر کیا ہے, کہ بڑے بڑے لیگل کونسلز کو انہوں نے ہائر کیا ہے, اور لیگل بہت بڑی فرمز کو انہوں نے ہائر کر لیا ہے. اور انہوں نے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملات ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا آربیٹریٹر جو ہے نا وہ اپوائنٹ کر دیا ہے. اس کا نام ہے پروفیسر اسٹیفن شیل. اور پاکستان کے پاس صرف 60 دن ہیں, انہوں نے بھی اپنا آربیٹریٹر دینا ہے, اور یہ باؤنڈ ہے پاکستان والے. تو اس طریقے سے آربیٹریشن جو کورٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گی. ان کا جو انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ جو ہمارا آربیٹریٹر ہے اسٹیفن شیل, پاکستان وہ جو ہے نا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کو وہ جو ہے نا لیڈ کرے گا. معاملات آپ سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ گئے, اس پیک پہ چلے گئے, پیک پہ چلے گئے. جو ٹائم تھا اس مسئلے کو حل کرنے کا وہ نکل گیا. تو بھٹی صاحب معاملات جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے پھر ایک اور بھی مینشن کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے $4.7 بلین جو ہیں وہ کے الیکٹرک میں انویسٹ کیے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈیویڈنڈس بھی نہیں لیے, اور ہم نے کبھی پروفٹ جو ہے وہ جو ڈیویڈنڈس ہوتے تھے ان کو ہم ری انویسٹ کر دیتے تھے, اور جو ہم نے کبھی بھی اپنے پروفٹ کو ریپیٹریٹ بھی نہیں کیا. سو کہ اس سے ہمارے اس اقدام سے پاکستان کے نیشنل کٹی کو $3 ارب کا فائدہ ہو چکا ہے اب تک. اب بھٹی صاحب یہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے, پھر بھی مل بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں, انہوں نے لیگل نوٹس میں یہ آفر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے. اصل میں اویس لغاری صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ نا وہ ایک ذاتی وہ ایک تنازع بنا چکے ہیں, اور وہ اس نہج تک لے آئے ہیں ان کو. اور جب تک یہ آربیٹریشن چلنی, معاملہ چلنی ہے, پتہ نہیں خود وہ منسٹر ہوں یا نہ ہو, لیکن پاکستان کو نقصان ہو ایگزیکٹلی نقصان. دیکھیں آگے ہمیں ریکوڈک میں نقصان بڑا خوفناک ہوا, ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی, اس میں بوجھ پڑا ہم پہ, بوجھ پڑا جی ایگزیکٹلی. اور کارکے کا بھی جیسے ہم نے مس ہینڈل کیا, اس کا بھی بڑا, اس کا بھی ہم کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. اب یہ جو ہے نا بھٹی صاحب یہ $2 بلین کا, اور ان حالات کے اندر جو ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, جو آگے ڈسکس کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی, کون آئے گا خالص صاحب؟ بالکل کوئی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اب چیلنج کے طور پہ سامنے آئیں گے یہ ڈسکوس کی پرائیویٹائزیشن, کیونکہ جب یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو آلریڈی پرائیویٹائزڈ اینٹی ہے ان کے انویسٹر کے ساتھ ہم ایسا سلوک کر رہے ہیں. اور بٹی صاحب میں ایک اور بات بتاؤں, ابھی لیٹسٹ نیپرا کی رپورٹ آئی ہے, اس میں یہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیپرا ہے ان جو کے الیکٹرک ہے یہ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, اور سرکو ڈیٹ میں اس کا 0 کنٹریبیوشن ہے. لیکن ریگولیٹر کی رپورٹ اسیسمنٹ اپنی طرف, جن کے پاس تمام ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے, منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا, انہوں نے اس رپورٹ کے خلاف پریس کانفرنس کر دی, نیپرا کو چارج شیٹ کر دیا, اور کہا کہ میرے ماتحت کرو. کے الیکٹرک کو کی تعریف آپ نے کیوں کی ہے؟ یعنی اتنے پرسنل ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے پاور ڈویژن پاکستان کے جو چیف آف ڈیفینس فورسز اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, ایس ایف سی کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. بالکل. اور پاکستان کے لیے بڑی سوئر بٹی صاحب ہمارا ورلڈ اکنامک فورم جاری ہے اس وقت, ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں, اس پہ کوشچن ہوں گے. بالکل. اور ساتھ ساتھ ہمارے فنانس منسٹر ہیں, بڑی اچھی ٹیم بھی ہماری وہاں پہ گئی ہوئی ہے. اور وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ IMF
کہ ایم ڈی سے ملاقات کرنی ہے ہمارے پرائم منسٹر سے، تو ان سے انہوں نے کہنا ہے کہ تھوڑا سا لچک پیدا کریں، اپنے پروگرام کی جو کنڈیشن ہے ان میں تھوڑی سی لچک پلیز پیدا کریں تاکہ ہم تھوڑا سا گروتھ کی طرف جا سکیں. وہاں پہ آپ ترلے منتیں ڈالنے گئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا. حرکتیں یہ ہیں کہ آپ $2 بلین اور جو آلریڈی انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے آپ کتنی زیادہ ہارڈ شپس کریٹ کر رہے ہیں، آبسٹیکلس کریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو دوسری جو ڈسکوز ہیں ان پہ کسی نے کیسے پرائیویٹائز کریں گے آپ نے تو محمد علی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب اس سے میسج جو دنیا کو جائے گا، سگنل جو دنیا کو جائے گا وہ بڑا ہی خوفناک ہوگا. اور ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ آربیٹریشن سے ہم نکل آئیں، کس طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے ان کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی تجویز ہے خالد صاحب آپ کی. لیکن یہ معاملہ اس وقت حل ہوگا جب پرائم منسٹر پاکستان اور SAFC بالخصوص اس معاملے کو توجہ دے، ٹائم دے، تاکہ یہ معاملہ ثالثی عدالت میں کی بجائے اسلام آباد میں ایک اچھے انداز میں ایکسپرٹس کی میٹنگ میں اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ملک بھر کے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں پر گاڑیوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اور دنیا تو اس حوالے سے پہلے ہی بڑی سینسٹائز ہو چکی ہے کہ ان کو ماحول دوست فیول کے اوپر چلنے والی گاڑیوں کی طرف جانا ہے. الیکٹرک وہیکلس کی بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے، اور پاکستان کے اندر چونکہ لوگوں کی بائنگ پاور کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کی طرف، نئی ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہونے میں بہت سی ہیزیٹیشن ہوتی ہیں، کنسرن ہوتے ہیں کہ شاید ہم افورڈ بھی نہیں کر پائیں گے، مہنگی ہے، کیا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس مقصد کے لیے ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک اچھی اسکیم متعارف کروائی تھی جس کا نام تھا پاکستان ایکسلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن، جس کے تحت 100 ارب روپے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور اب اچھی خبر ہم یہ لے کے آئے ہیں کہ ملک بھر کے اندر الیکٹرک بائکس اور رکشوں کے لیے سبسڈی کی رقم کی منتقلی کا عمل شروع ہو گیا. اچھا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے امپورٹ بل کے اندر پیٹرول کا جو ایک کافی برڈن رہتا ہے، ہماری جو بائکس ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر بائکس ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، بالکل وہ پیٹرول کے اوپر چلتی ہیں، تو ان کو الیکٹریفائی کیا جائے. اس کے بعد رکشے بڑی تعداد کے اندر ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور رکشے، ان کی رینج بھی نہیں آ رہی تھی یہ گاڑیاں اور یہ رکشے اور الیکٹرک بائکس، اور انہوں نے کہا یار یہی ٹھیک ہے، 50 60 70 والا پرانا موٹر سائیکل لے کے اسی کو چلائی رکھو. تو یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک آپشن دیا جس کا وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت ادارہ ہے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. اس نے بڑی اچھی ایک پالیسی بھی بنائی تھی جس میں نئی توانائی والی گاڑیوں کی متعلق پالیسی تھی. اس کے ساتھ یہ پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم بھی تھی، جس میں الیکٹرک بائکس، رکشے، لوڈرز جو مستحق درخواست گزار ہیں ان کو سبسڈی کی رقم اب دینا شروع کر دی گئی ہے. خالد صاحب اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو اسکیم ہے ملک بھر کے لیے نافذ کی گئی ہے. یہ کب تک ان کا جو آپ نے ذکر کیا ہے 100 ارب جو سے زیادہ جو تھوڑا سا انہوں نے سبسڈی دی ہے، امپلیمنٹیشن کا 2 فیزز ہیں میرے خیال میں، 2 فیزز ہیں. پہلا فیز شروع ہو گیا. اچھا، مطلب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے. 2030 تک 2030 تک 100 ارب روپے کی سبسڈی دینی ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا، اچھی بات یہ ہے جس کو میں خود بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ بجائے اس کے شروع میں کاروں کو اور گاڑیوں کو، بڑی گاڑیوں دیتے، اس میں تو انفلوئنشل ہو کے بھاگ کے آتے، انہوں نے شروع کیا ہے الیکٹرک بائک سے اور رکشوں سے اور لوڈر سے، یعنی لوور مڈل کلاس غریب لوگوں سے کیا. ان کے لیے اچھی خبر ہے، لوگ اس کو اویل کریں. اس کرنا ان کو کیا ہے، اس میں انہوں نے جو یہ گاڑی ہیں، آپ نے اپنی گاڑی خریدی، الیکٹرک بائکس ہیں، رکشے ہیں، لوڈرز ہیں، آپ خریدیں گے. اس طرح بعد میں آپ کاریں، بسیں، ٹرکوں کو بھی ملنی ہے یہ رقم. جی یہ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے. اچھا، گڈ. رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، کچھ ایسی ہیں گاڑیوں جن کی نا وہ کیپیسٹی رجسٹر کہاں پہ کرانا ہے، یعنی اپنے ریلیونٹ ایکسائز آفس میں. مطلب کوئی ملتان میں بندہ ہے، اس نے بائک لی ہے تو اس ملتان ایکسائز میں اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے اس نے. اچھا، اسلام آباد میں کسی نے لیا ہے، پتوکی میں کسی نے لیا ہے، اوکاڑے میں کسی نے لی ہے، تو آپ کو ریلیونٹ ایکسائز آفس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہے. چونکہ کچھ ایسی ای وی بائکس ہیں، رکشے ہیں جن کی کیپیسٹی کم ہے ان کی،
उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता कि अपने आप को जाके वहाँ रजिस्टर्ड करवाएं। सही है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर आपको ये सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे, आपकी उस रजिस्ट्रेशन को और आपने जो गाड़ी खरीदी है, ये रिक्शा खरीदा है, उसको वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन होने के साथ ही खालिद साहब आपको 80,000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको अदायगी कर दी जाएगी। यानी वो उससे वो क्या करेगा 80,000 रुपये से? ये आपकी रकम, आपने गाड़ी खरीद ली, सपोज करते हैं कि अब रिक्शा है कि वो 2 लाख कार है, ठीक है। अब आपने परेशानी होती है, आप नहीं ले रहे होते, अब आपने ले लेना है 2 लाख का रिक्शा, क्योंकि 2 लाख रुपए में से आपको 80,000 रुपये हुकूमत ने वापस कर देने। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक है, अगर वो 1,30,000 की, 1,40,000 की या 1.5 लाख की है, आप लेंगे 80,000 रुपये आपको वापस मिल जाने। तो ये फेज जो है ना, ये शुरू हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। आप इसमें अप्लाई करते हैं, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ये रकम वापस मिलना शुरू हो जाती है। इस फेज़ 1 में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, और 41,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खालिद साहब ये माली और ये कैपिटल सब्सिडी फ्राहम की जा रही है, जिसमें 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स को दी जा रही है। अच्छा। और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा और लोडर जिसमें शामिल हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह इस आगे फेज़ 2 के अंदर, जो कि इसी साल में अब शुरू है, इसमें मज़ीद 78,170 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सहूलत दी जाएगी जी, जिसके लिए 8 अरब 95 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस है। यानी वो 2025-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर जारी है। जी बिल्कुल ऐसा, एग्जैक्टली। गुड। और इसका जो सेल्फ फाइनेंस ये स्कीम है, इसके तहत ये है कि आप पूरी कीमत मैन्युफैक्चरर को अदा करते हैं, जिसके बाद 80,000 रुपये आपको उसकी जो जांच पड़ताल के बाद आपको रीइंबर्स कर दी जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। अच्छा। और ये बैंक लीज स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों की आसान एक साथ और रियायती निरखों पर फराहम भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ इस स्कीम का जो कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पंजाब इंफॉर्मेशन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नीचे आते हैं, उनका मुतहद अदारा है, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो लोगों को अपने आप को माहौल दोस्त गाड़ियों की तरफ शिफ्ट करने में, और अच्छा खासा इसका एक और बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे पास सरप्लस बिजली है, बिजली की डिमांड बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। वो अच्छा, उसके साथ साथ लोगों ने सोलर भी लगाए हुए हैं। आप आज़ाद हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड से इसको चार्ज करें। घर में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं, आप मोटरसाइकिल तो आप वहाँ से छोटी सी प्लेट से उसको भी आप चार्ज कर लेंगे दिन के वक्त में। लेकिन सर, सबसे बड़ा जो फ़ायदा ना वो ये है कि माहौल बेहतर हो जाएगा, एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, स्मोक जैसी से लानत से हमारा छुटकारा हो जाएगा। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, नज़र नहीं आता दूर तक हमें, तो आंखें जो हैं वो उनमें बर्निंग शुरू हो जाती है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, स्कूल बंद हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि स्मोक है। तो मैं समझता हूँ कि इस एनवायरनमेंट को, जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, उस जो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना, ताकि एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, एनवायरनमेंट में जो फर्नेस के या जो ऑयल के कंटेंट्स आ जाते हैं ऊपर, उससे जान छुटकारा मिल जाए, और हमारा जो है ना दूर दूर तक हमें हर चीज़ साफ नजर आए। ये अच्छी एडवांटेज। हाँ। इंपोर्ट बिल आपका कम होगा। हाँ। जिसने मजीद बढ़ना है वो मजीद बढ़ेगा नहीं। उसके बाद पेट्रोल के मुकाबले में पर लीटर माइलेज भी इसकी आपकी ज्यादा है। बिल्कुल। वेयर एंड टियर नहीं है, इंजन ऑयल आपने नहीं डालना, ट्यूनिंग आपने नहीं करवानी, तो बहुत ये भी है। लेकिन चार्जिंग स्टेशन जो है ना, ये अवेलेबल होना चाहिए। खासा पंजाब गवर्नमेंट एक अच्छा इकदाम किया है। हम वैसे सारे क्रिटिसाइज करते हैं आजकल, तो वैसे ही मरियम बीबी के पीछे ने, जब से उन्होंने तैयार शार हुई ना शादी के मौके के ऊपर, तो अवाम ने उनको जो ना वो दुनिया उनके पीछे जो है ना वो लगी हुई है कि बहरहाल उनका वो ज़ाती मामला था। तो जो लेकिन अच्छा इनिशिएटिव उनका, जहाँ पे और उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं IT के हवाले से, साफ़ सुथरा पंजाब, बड़े प्रोग्राम्स। लेकिन अब पंजाब के अंदर जो भी पेट्रोल पंप लगना है ना, जिस भी OMC का, सबसे ज़्यादा पंप पॉपुलेशन यहाँ पे है। जब वो जाएगा ना DC से NOC लेने के लिए, अच्छा, तो उसने उसको गारंटी देनी है कि मैं इस स्टेशन के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगाऊंगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेरी गुड। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। अब पता नहीं ये वक्त इस इनिशिएटिव को अच्छा साबित करता है या नहीं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में खालिद साहब कुछ अहम तरमीम कर ली हैं। अच्छा। जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है कि रिसेंटली मखसूस नशिस्तों का मामला हो, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ मामला हो, और बिलखसूस माजी करीब के अंदर जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था, आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी, आइन को रीराइट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। और इतना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइन से
بالا تر ہو کر اتنا کردار آ گیا تھا کہ حکومت مجبور ہو گئی تھی, اباؤ دا لا ہو گئی تھی, اباؤ دا کانسٹیٹیوشن ہو گئی تھی. ایگزیکٹلی, حکومت مجبور ہو گئی تھی کہ ہم آئینی ترمیم کریں. آئینی ترمیم ہوئی, آئینی عدالت بنی. اب آئینی عدالت بننے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ایکٹ تھا الیکشن 2017 اس کے اندر سیکشن 9 کچھ دیگر سیکشنز کے اندر جو اس کے بہت سے میٹرز تھے جو جاتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس کے اندر ترمیم ہونا بھی ضروری تھی. تو اب ترمیم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ کار ختم کر دیا گیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سارے معاملات وہ سیکشن 9 سے ریلیٹڈ ہوں یا کچھ دیگر ہوں, وہاں پہ ورڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ مینشن کر دیا گیا. تو اب وفاقی آئینی عدالت میں وہ معاملات جائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پریشانی کی بھی خبر ہے, چونکہ وہاں پہ جو گڈ ٹو سی یو والا ماحول ہوتا تھا, ججز ہوتے تھے, 2 تو ریزائن کر کے چلے گئے اور انہوں نے کروڑوں روپے کی اپنی گریجوٹی بھی لی ہے, پینشن بھی لے رہے ہیں اور ساتھ اب پریکٹس بھی کریں گے, تو وہ بھی چلے گئے. لیکن پھر بھی وہاں پہ یہ بڑا ان کو وہاں سے آؤٹ آف دا وے ایک جو ہمیشہ سپورٹ کا ایک توقع رہتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی. تو اب یہ معاملات جائیں گے وفاقی آئینی عدالت میں. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ کے تحت ہی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ عوامی نمائندوں کو اپنے اثاثے پبلک کرنے کا پابند کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کراتے تھے, مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کراتے تھے, ان کی جو رکنیت ہے معطل کر دی جاتی تھی. الٹیمیٹلی ان کو کرانا پڑتے تھے, پھر پبلک ہوتے تھے, کویسچنز ہوتے تھے, پھر اگلے سال میڈیا بیٹھ کے ان کو کمپیریزن کرتا تھا کہ بھائی جان پچھلے سال کی سی ہن کی ہو گئے, 5 سال پہلے کیا تھا. تو اس کے اندر سم ٹائم بڑے ہوش ربا انکشافات بھی ہوتے تھے. لیکن اب حالات جو ہے نا کافی ذرا بدلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سیکشن ہے 138, اس کے تحت اس میں بھی ترمیم کر لی گئی ہے. اب ترمیم کر کے یہ راستہ نکالا گیا ہے جناب کہ ارکان پارلیمنٹ کو, عوامی نمائندوں کو نا تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, ان کی جان کو اثاثے پبلک کرنے کی وجہ سے خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اب اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس کو یہ ایسے تھریٹ ہو چیئرمین قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو کہ وہ اس کے اثاثے پبلک نہ کرے. ایک راستہ دے دیا گیا. اور اب میجورٹی کا ایسا ہی ہونا ہے, کوئی خود والنٹریلی کہے گا ٹھیک ہے یار یہ میرے اثاثے ہیں یہ پبلک کر دیں. ادروائز کچھ ایسے حساس اور ونڈر ارکان قومی اسمبلی ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں جن کی گزشتہ سال بھی جب اثاثے آئے تھے نا سامنے تو بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا تھا کہ جناب ان کا تو وہاں پہ دبئی میں اپارٹمنٹ بھی ہے, انہوں نے یہ کب لیا, وہاں سے کیا ہوا, تو بڑے سوال جواب ہوتے تھے. تو اب اس کا راستہ حکومت نے بند کر دیا. اب ان کو اپنے اثاثے پبلک نہیں کرنے پڑیں گے. ہاں وہ بتا دیں گے جناب یہ کنسرن ہے چیئرمین اسپیکر اور وہ رولنگ دے دیں گے تو معاملہ دبا دیا جائے گا. ہاں یہ اس کے اندر ایک رکھا گیا ہے کہ جناب وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو مطلب کچھ نہ کچھ دیں گے, اثاثوں کی ڈیٹیلز دیں گے, اور وہ اس کو پھر پبلک نہیں کرے گا, اپنے پاس ریکارڈ میں رکھے گا تاکہ کسی کی اسکروٹنی کو چھانٹی کرنی ہے نا, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ چلیں اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ کر لی جائے. بصورت دیگر اب اس ترمیم کے بعد اب ارکان قومی اسمبلی کے بیشتر وہ سب جا کے کہیں گے جو ملینئر ہیں یا بلینئر ہیں, وہ کہیں گے اسپیکر کو بھی چیئرمین سینٹ کو بھی بھائی جان میرے تے مہربانی کرو مجھے تھریٹ ہے. تو پھر اس کے احساسوں کو پبلک نہیں کیا جائے گا. تو تھریٹ تو بٹ صاحب اس جو تھریٹ والی کلاس ہے اس کو تو سارے استعمال کریں گے, کیونکہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ایم این اے ہے یا جو ایم پی اے ہے اس کے پاس اتنے کے اثاثے ہیں, اس کے بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس کے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, اس کی ای موویبل پراپرٹی اتنی ہے, موویبل اتنی ہے, تو وہ تو تھریٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک آپ اس کو انفولڈ نہ کریں, لیکن یہ ضرور جو ہے وہ رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو بتا دیں کہ جی یہ ان کے اثاثے ہیں اور یہ انہوں نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں انٹرنلی ایک سیکورٹی ضرور ہونی چاہیے. سیکورٹی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ پبلک کے اندر آپ جب ڈیٹا کو اس کو پبلک کر کے ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے یا تھریٹ بھی ہو یا ان کی سم ٹائم لوگ ان کو بہت زیادہ نا مطلب ہے کہ کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, چلیں دیں ان کو یہ مارجن, لیکن کسی ایک اتھارٹی کا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو ہونی چاہیے نا. بالکل کہ جناب آپ آئے تھے تو کیا تھے, اب اچانک کیا ہو گیا, کوئی سوال جواب انٹرنلی تو ایٹ لیسٹ بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ بیوروکریٹس کے لیے بھی ہے, اس کے لیے آئی ایم ایف نے تو جو کرائم کی جو ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے کرپشن کی اس کے حوالے سے تو انہوں نے ایکچولی بیوروکریٹس جو ہے نا ان کا بھی احساسوں کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کی انفارمیشن دے. وہ بھی اس ترمیم کے بعد نا میری ذاتی اس کی اسسمنٹ ہے, ان کو بھی ایک راستہ مل گیا کہ وہ بھی اس طرف جائیں. جناب ان کو تھریٹ ہے تو سانو تھریٹ ہوئے گا, ساڑھے کو تھوڑا مال تو نہیں ہے نا, بیوروکریسی کی کمی تو نہیں ہے. لیکن یہ جو کلاس ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ ڈسٹریکشن پیدا کرے گی
اگر تو آپ نے ٹرانسپیرنسی کو مینٹین رکھنا ہے اور اوپن رکھنا ہے تو پھر اثاثے جو ہیں وہ سارے بتائے جانے چاہیے، جو بھی ہمارا جو پبلک یعنی آفس کو ہولڈ کرے گا، لیکن کسی اتھارٹی کے پاس اثاثے آنے ضرور چاہیے، چیک اینڈ بیلنس اور اس کے اوپر مانیٹرنگ ضرور ہونی چاہیے کم از کم۔ تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں، عالمی منظرنامے کے حوالے سے بڑے دن ہو گئے ہم نے آپ سے تجزیہ نہیں لیا، اور ابھی ڈیووس کے اندر اجلاس ورلڈ اکنامک فورم شروع ہو گیا، اور پہلے نا امریکہ اور یہ مغربی ممالک سارے اکٹھے ہوتے تھے، پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا تھا، سیکنڈ ورلڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو۔ اب یہ آپس میں گتھا ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین کی دھجیاں بھی کھیل رہے ہیں، دنیا کے سامنے چیمپئن بنتے تھے انسانی حقوق کے، انٹرنیشنل لاز کے۔ تو ٹرمپ ملکوں کی قبضہ کرنے کے لیے ان کے اوپر بولیاں لگاتا پھر رہے، گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کہیں جنگ کروا رہے ہیں، کہیں روک رہے ہیں، کسی کے صدر کو اغوا کر رہے ہیں۔ تو اب مغربی ممالک، تگڑے ملک، وہ بھی بول اٹھے کہ جناب یہ کیا نیا نظام آپ لے کے رہے ہیں؟ تو دنیا کا جو اب تک بنا ہوا اقوام متحدہ کا بھی نظام ہے، وہ بھی میرے خیال میں تو عملی طور پر پہلے بھی فارغ تھا، لیکن اب وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ سب ختم، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ بٹ صاحب یہ ایکچولی اس کے جو ذمہ داری ہے وہ میرے خیال میں جو USA کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں، یہ نیٹو کے معاہدے کے تحت یہ آپس میں ایک دوسرے کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کے جو اکنامک جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی اس کو بھی سیف گارڈ کرتے رہے ہیں۔ تو اب صورتحال میں یکسر بدل گئی ہے۔ ایک تو یہ جو انہوں نے ٹیرف وار شروع کی تھی اس کی وجہ سے تھوڑے سے وہ نالاں ہو گئے تھے یورپین کنٹریز، کیونکہ ان پہ بھی انہوں نے ٹیرف لگایا اور پھر ایک ٹریڈ ایگریمنٹ وغیرہ کیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو تھا نا وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ لیکن یہ ہوا کہ جب چائنا پہ انہوں نے 100% سے زیادہ کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو چائنا نے اپنی ساری ڈائیورٹ کی نا اپنی گڈس کو، جو مارکیٹ ہے یورپین یونین کی EU کنٹریز میں، تو اس سے بھی ان کو بڑا ڈیمیج پہنچا ہے۔ تو لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب آ گیا ان کی سیفٹی کا مسئلہ آ گیا۔ اب جو گرین لینڈ ہے، گرین لینڈ وہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ ڈنمارک کے کنٹرول میں آتا ہے۔ اب یہ گرین لینڈ جو ہے یہ اس کی جو ہے نا جغرافیائی بھی امپارٹنس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مالا مال ہے ریئر ارتھ میٹلز سے، تو وہاں پہ چائنیز نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کافی عرصے سے، اور وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ چائنا تو آپ کو پتہ نا وہاں پہ لیتا ہے، لیکن وہ کیونکہ چائنا کے ہیمسفیئر میں نہیں آتا، جیسے وینزویلا میں بھی چائنیز نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن چائنا وہاں پہ اس کو مدد نہیں دے سکا کیونکہ چائنا سے وینزویلا بہت دور ہے اور وہ اس کا ہمسایہ ملک ہے USA کا، تو وہ ہیمسفیئر میں ان کے ہیمسفیئر میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ڈنمارک ہے، ڈنمارک بٹی صاحب ایک ایسا جو اس کے تحت ڈنمارک کے تحت جو گرین لینڈ ہے وہ صرف اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سیٹلائٹس ہوتے ہیں نارتھ پول میں وہ آ جاتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن بھی گیدر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جنگی جو معاملات ہیں، اور وہاں سے جب برف پگھلے گی تو وہاں سے نئے راہ داریاں کھلیں گی سمندر میں، تو اس حوالے سے اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ میں نے وہاں سے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، وہاں سے میں نے رشیا کو بھی کنٹرول کروں گا کیونکہ رشیا بھی وہاں سے اتنا دور نہیں ہے، تو میں وہاں سے اپنا جتنی بھی انسٹالیشن بھی کروں گا، جو بھی فوجی انسٹالیشنز ہوں گی وہ بھی کروں گا، اور وہاں پہ جتنے بھی ریئر ارتھ میٹلز ہیں وہ اپنی انڈسٹری کو اور اپنے جو ڈیفینس انڈسٹری کو خاص کر مضبوط کرنے کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہے وہ۔ لیکن سوال یہ کہ مغربی ممالک اس کی اس چودراہٹ کو مان لیں گے؟ نہیں وہ مان رہے، کیونکہ ڈنمارک اور ناروے نے تو اپنی جو ہے نا خاص کر جو ڈنمارک ہے اس نے تو اپنی فوجیں وہاں پہ اتار دی ہیں، حالانکہ اس نے لالچ بڑا دیا ہے، بڑے فضول سی باتیں کرتے ہیں، 700 ارب ڈالر دے دیں ڈنمارک لیکن ناروے کی تو کوئی فوج نہیں ہے، ناروے کا اپنا جو دفاعی سارا نظام ہے امریکہ نے سنبھالا ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہاں سے نا ایک سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس آپ نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ اکنامک فورم میں جب وہاں پہ باتیں شروع ہوئی تو فرانس کے جو صدر ہیں میکرون صاحب وہاں پہ وہ بہت خوفناک طریقے سے بولے، انہوں نے کہا جی کہ جو ورلڈ ہے از شفٹنگ ٹو ورڈز دا سسٹم وداؤٹ اینی رول۔
تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری دنیا ہے وہ اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ جو ہے نا مائٹ از رول ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا، کوئی قانون ہی نہیں ہوگا انٹرنیشنل قانون، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو انٹرنیشنل جو یورپین لیڈرز ہیں انہوں نے ٹرمپ کو جو ڈکلیئر کیا ہے، انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل گینگسٹر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چمکھی لڑائی بھی لڑی ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ بھی لڑائی ہے اس کی، رشیا کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی ہے، اب اس کی جو ہے نیٹو تو مجھے لگتا ہے ٹوٹ جائے گا آنے والے دنوں میں، تو وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ اب اس کا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ بھی چلا ہوا ہے، جو ایئر کرافٹ جو کیریئر ہوتا ہے اور بحری بیڑا ہوتا ہے بہت بڑا جنگی، وہ بھی چلا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ کی طرف آ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ بھی آن ٹوز ہے اس وقت۔ اور مین وائل یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چائنا نے اپنے بہت بڑے بڑا جو ایئر کرافٹ جو کارگوز ہیں وہاں پہ بیچے ہیں، اور اس میں ملٹری اکوپمنٹ ہے، وہاں پہ سینسٹیو قسم کے میزائل اور پریسائز قسم کے میسلس بھیجے ہیں اس نے، اور ساتھ اس نے میزلس ڈیفنس سسٹم بھی ان کو دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی $400 ارب کی انویسٹمنٹ بھی ہے ایران میں، تو چائنا وہاں پہ وہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ وینزویلا میں اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، لیکن ایران میں وہ پیچھے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایران سے وہ بہت زیادہ انرجی پروجیکٹس لے رہا ہے، پیٹرول لے رہا ہے، ڈیزل لے رہا ہے، کروڈ آئل لے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے نا آنے والے دنوں میں مجھے مشرق وسطیٰ میں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، تاہم دیکھنا ہوگا کہ اس ورلڈ اکنامک فورم کے موقع کے اوپر مغربی ممالک کیا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کا راستہ کہیں روک پائیں گے یا نہیں، یا دنیا ایک اور خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔